معزز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے سرکار مدینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کچھ ضروری اہم بات اور خاص طور سے جو ہمارے اور آپ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات اور کہنا چاہیے پیغامات ہیں، میں انہیں مختصراً آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ گزشتہ ہفتے بات چلی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہیں اور اللہ کی توحید کے ماننے والے ہیں کہ وہ ایک اکیلا تنہا ہے، اس کائنات کا اکیلا مالک ہے اور اس کائنات کو تنہا اکیلا چلا رہا ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ الحمدللہ جس شخص کے پاس یہ قیمتی ایمان اور سرمایہ ہے، وہ بھی اس بات کو اپنے پیش نظر رکھے کہ اگر وہ اللہ کی محبت چاہتا ہے تو وہ میری اطاعت کرے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست اپنی ذات کے ایمان کے کمال کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت سے جوڑ کے پیش کیا ہے اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی، تم میری اطاعت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اگر تم نے اللہ ہی کو سب کچھ مانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حق نہیں دیا تو اللہ اس بات سے راضی نہیں ہوگا، اللہ اس بات سے خوش نہیں ہوگا۔ اللہ تو جب ہی خوش ہوگا کہ اللہ کو بھی اسی طرح مانو جیسے اللہ کو ماننا ہے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تب یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور چونکہ تم نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی ہے اس لیے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، بالکل وہی بات کہتا ہوں جو میرا ایمان، یقین، میرا ناقص علم ہے اور جس پر میرا عمل ہے کہ ایک ایک سنت میں نہ جانے ہمارے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک ایک سنت پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو نہ جانے اللہ ہم پر کتنی محبت سے نگاہیں ڈالتا۔ اللہ کو اپنے نبی سے اس قدر محبت ہے کہ ہم اس محبت کو دنیا کی کسی محبت میں پیش کر ہی نہیں سکتے۔ ہم لوگ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، بخاری شریف کی روایت آتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی اور رسول کی محبت کتنی، تو اس بحث میں جب ہم آتے ہیں تو کئی دن بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ محبت رسول کو دنیا میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے کہ وہ محبت کتنی ہونی چاہیے۔ بس یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت، کامل فرما برداری، کامل آپ کی سنتوں کی اطاعت کرنی۔ یہ نہیں کہ صاحب کچھ کر لیا کچھ چھوڑ دیا، اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا۔ حق تو یہ ہے کہ آدمی بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت اور آپ کی سنت کی اطاعت میں لگا ہی رہے کہ جو بات اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملے بس وہ اس کے سراخوں، بس وہی اس کے لیے کامیابی و کامرانی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنی بڑی بات کہی کہ اگر تم اللہ میری اطاعت کرو گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول سے محبت، یہ اللہ تعالیٰ کیا وعدہ ہے کہ تمہارے گناہوں سے اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، یغفر لکم ذنوبکم۔ اور پھر یہ بتایا واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑے مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین، توجہ طلب بات یہ ہے کہ سنت جو ہے، سنت جو آپ کا طریقہ ہے، آپ اس کو مختلف انداز میں جانتے ہیں۔ وضو کی سنتیں ہیں، نماز کی سنتیں ہیں، غسل کی سنتیں ہیں، یہ ساری سنتیں آپ کو ہم کو بتائی جاتی ہیں۔ یہ جو ایک ایک سنت ہے ان میں، یہ ایک ایک سنت آپ کی طرف خدا کی رحمت کو متوجہ کرتی۔ لوگ بڑے تاجر مزاج ہو گئے، لوگ بڑے بزنس مین ہو گئے،
اللہ تعالیٰ سے لوگ جو ہے سنتے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا. ارے آپ رسول اللہ کی اطاعت کریں, آپ رسول اللہ کی فرما برداری کریں, آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے رسول کی یہ سنت ہے, بس پھر اس کے بعد آپ کے لیے کوئی دوسری بات نہیں کہ بس جب یہ میرے رسول کی سنت ہے تو میں نے اسے اپنانا ہے, میں نے اسے اختیار کرنا ہے. یہیں سے میں کل گزشتہ جمعے آپ کی گھریلو زندگی کی طرف آ گیا تھا اور میں نے آپ سے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی تھی. مجھے کئی لوگوں نے فون کیا کہ مولانا پہلی دفعہ ہم نے یہ بات سنی ہے. میری یہ تقریریں ٹیپ ہوتی ہیں, نیٹ پہ بھی جاتی ہیں, یہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ سنتے ہیں, اپنے کمنٹس دیتے ہیں دنیا بھر سے کہ پہلی دفعہ ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ایسی تھی کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان بشرا من البشر, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی طرح گھر میں ہوتے تھے. وہاں کوئی ہٹو بچوں کی بات نہیں ہوتی تھی. ہم کام کر رہے ہوتے, ہمارے کام میں ہاتھ بٹا دیتے, ہم پر شفقت فرماتے, ہمارے دوستوں کا بھی خیال رکھتے. عائشہ تمہارے سہیلیوں کا آنے کا وقت ہو گیا, اب میں گھر سے باہر جاتا. عائشہ سے جب نکاح فرمایا تو عمر کم تھی, گڑیے بنوا کے انتظام کروایا کہ عائشہ ابھی اپنے باپ کے یہاں سے آئی ہے تو ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے تو ان کے لیے گڑیے بنا دو, اور گڑیے بنوائے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اس طرح رہتے تھے کہ گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے بھرپور مستفید ہوتے تھے. بھائیوں, کیا آج محاسبہ کا وقت نہیں ہے؟ ہم اپنے گھروں میں کیسے ہیں؟ میں نے بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے, میرا جبہ بڑا لمبا ہے, میں بڑی بڑی باتیں کہتا ہوں, میں اپنے دوستوں میں تو بڑا مقبول ہوں, لیکن میرے بچے کہتے ہیں بس اللہ ہی میرے ابا کو دور رکھے. تھوڑا ارے میرے ابا آ گئے, ایک بچہ ادھر دبک گیا, ایک بچہ ادھر دبک گیا, بیوی کچھ الگ سی حالت میں آ گئی. کیوں؟ کہ یہ گھر میں قہار ہے, یہ گھر میں جبار ہے, یہ گھر میں ہر وقت جو ہے باز پرس کرتا ہے. گھروں میں جی آپ کی باہر کی زندگی کا اعتبار نہیں ہے, آپ کے گھر کی زندگی کا اعتبار ہے. سرکار نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ, کہ لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی بیوی اس کو اچھا ہونے کی گواہی اور شہادت پیش کرے. بیوی کہتے کہ ہاں میرا میاں ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے, میرا میاں واقعی اس نے کبھی میری توہین نہیں کی, اس نے کبھی میرے ماں باپ کا نام نہیں لیا, میں نام نہیں لوں گا, میں نماز پڑھا کر باہر گیا, میرے پاس ایک 60 سال کی عمر کے شخص آیا آپ ہی کے محلے کے, انہوں نے اپنی بیوی بیٹی کے بارے میں کہا کہ میرے جوائی نے اسے اتنا مارا, چند بچوں کا باپ ہے وہ, اور مجھے اپنی بیٹی کو لانا پڑا. مردوں, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, جب تم عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو, جب تم انہیں مارتے پیٹتے ہو, جب ان کے تم حق حقوق تلف کرتے ہو, خدا تم سے بہت ناراض ہوتا ہے, خدا تم سے بہت ناراض ہوتا ہے. تم لاکھ نمازیں پڑھ جاؤ, تم لاکھ روزے رکھ جاؤ, تم لاکھ حج پہ حج عمرے پہ عمرہ کرو, لیکن اگر تمہارا گھر میں ماحول اچھا نہیں ہے, تمہارے بچے دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو مار رہے ہو, تم گالی دے رہے ہو, یہ بچے کیا پوزیٹیو ذہن کے بنیں گے؟ یہ بچے کیا IAS اور IPS بنیں گے؟ یہ بچے کیا داروغہ اور SP بنیں گے؟ یہ بچے کیا عالم اور حافظ بنیں گے؟ تم اگر رکشہ چلا رہے ہو تو وہ بھی رکشہ چلائے گا, تم اگر ٹھیلے کی گاڑی لگاتے ہو تو وہ بھی ٹھیلے کی گاڑی لگائے گا. تمہارے گھروں میں پروگریس نہیں ہوں گے, تمہارے ہاں ترقی نہیں ہوگی. تم گھر میں جتنا خوشگوار ماحول رکھو گے, تمہارے باہر کا ماحول اتنا ہی خوشگوار ہوگا. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ اچھا بنے, میرا بچہ نیک بنے, میرا بچہ سماج کے لیے مفید بنے, لیکن معاف کرنا یہ انہی کے بچے بنتے ہیں جو خود بھی لوگوں کے لیے مفید ہیں. خیر الناس من ينفع الناس, تم میں بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے مفید ہو. میری طبیعت خراب تھی لیکن میں نے ایک موضوع چھیڑ دیا تھا, میں نے سوچا کہ اس موضوع کو آج مکمل کروں گا. حضرت انس رسول اللہ کے باڈی گارڈ ہیں. دیکھو جو آدمی چپکا ہوا رہتا ہے نا, وہ زیادہ اخلاق سے واقف ہوتا ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں. میاں جی جو بیان کرتے ہیں وہ بات میں کتنا زور ہے. جی آج کیوں شخصیتیں ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو گئی, بکھر گئی. جن کو کل تک لوگ اللہ رسول کے بعد کا درجہ دیتے تھے, آج ان کے بارے میں طرح طرح کے افواہات و بکواس بکے جا رہے ہیں.
اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی کی جب اندرونی زندگی یا بیرونی زندگی میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ راز اللہ پر حق ہے کہ کبھی نہ کبھی فاش کر دے۔ اس لیے لوگوں اچھے بنیے، رسول اللہ آپ کو اچھا بننے کی دعوت دیتے۔ آپ اپنی زبان پر قابو اور کنٹرول رکھیے، لوگوں کو اچھائی سے یاد کیجیے، لوگوں کے سامنے اچھا اس کا فائدہ مجھے ملنا ہے، میں اچھا ہوں میں اپنی قبر میں جاؤں گا نا، میں برا ہوں تو مجھے اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ قرآن خوانیوں کے ذریعے مغفرت ہو جائے گی۔ لاریب کے قرآن خوانی سے فائدہ ہوگا، لیکن یہ انہی کو ہوگا کہ جو قرآن پر عمل کرتے رہے، جو قرآن سے ڈرتے رہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو داخل کیا، انہی کو قرآن خوانی سے فائدہ ملے گا۔ آپ رام پرساد کے لیے ساری دنیا کے مولانا سے مغفرت کی دعا کروائیے، بولیے حاجی صاحب اس کی مغفرت ہوگی کیا؟ ارے بھائی، قرآن کا فائدہ دنیا میں جس نے نہیں اٹھایا، عجیب منطق ہے، لوگ اس سے مرنے کے بعد فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اچھا ہم نہیں اٹھائیں گے، ہمارا بیٹا اٹھائے۔ کیوں بیٹا اٹھائے گا؟ آپ کے سامنے قرآن رہی، قرآن کھلی رہی، آپ نے کبھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ حاجی صاحب بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن مرنے کے بعد قرآن کا فائدہ پہنچے گا۔ واہ! آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی کوئی دولت باقی نہیں رہتی، ساری دولت اس کی اولاد کی ہو جاتی ہے۔ آدمی جیسے ہی مرا اب اس کی کوئی دولت نہیں رہی۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ دولت میں اللہ کا حکم پورا کرو، وہی تمہارا اپنا ہے۔ تم نے بخالت کر کر لوگوں کو حق نہیں دیا، کئی لوگ بہنوں کا حق مار کے کھا گئے، کئی لوگ نے بھائیوں کا حق مار لیا، کئی لوگ طاقتور تھے انہوں نے غریبوں کا حق مار لیا۔ تو یہ تو سب ہمارے لیے وبال جان ہے۔ بھائیو، جو دولت ہمارے پاس ہے، جو مال ہمارے پاس ہے، ہم اسی دنیا میں خرچ کر کے جائیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ قرآن مجید نے بات کہی، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ جو کچھ تم اللہ کے رضا و خوشنودی کے لیے کرو گے، جیسے ہی تمہاری آنکھ بند ہوگی وہ تمہارے سامنے حاضر ہوں گے۔ میرے پاس موقع نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ کئی لوگوں کو قبر میں ان کی خرچ کی ہوئی دولت مغفرت کرائے گی، وہ فرشتوں سے جواب دے گی۔ کئی لوگوں کو قرآن مجید کی مغفرت ہو جائے گی، وہ کہے گی بھئی یہ مجھے رات و دن پڑھتا تھا، یہ مجھے غور و فکر کرتا تھا۔ کئی لوگوں کے لیے دوسرے اعمال کھڑے ہو جائیں گے۔ اعمال کی اہمیت سے واقف ہوئیے، اچھے اور سچے بنیے، نیک اور نیک چلن بنیے، لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑیے، لوگوں کی برائیاں کرنا چھوڑیے، لوگوں کو ٹوپیوں میں اور ایمان کو ٹوپیوں میں گننا چھوڑیے، فرقہ بندی، بریلویت، دیوبندیت، وہابیت، گلابیت کو ترک کیجئے، محمدی بن جائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنائیے۔ قرآن مجید نے آپ کے راستے اور ہمارے سامنے سیدھا راستہ بیان کیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ قرآن ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں قرآن مجید انہیں بشارت دیتا ہے۔ آپ اگر نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، آپ اگر صدقہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، آپ گھر میں اپنے بچوں پر شفقت دینی نقطہ نظر سے کرتے ہیں، اپنی بیوی کو پردے اور حجاب میں رکھتے ہیں، انہیں کم سے کم گھر سے باہر نکلنے دیتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، کبھی ان کو گالیاں نہیں دیتے، کبھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ارے اللہ کے بندو، کون سا انسان ایسا ہے جس میں غلطیاں نہیں ہوتی؟ کون سا انسان ہے جو پاک و پوتر ہے؟ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں، ہم میں بھی خامیاں ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندوں اور بندیوں کے خامیوں کو معاف کیجئے۔ خدا کی قسم اللہ کے مقرب بن جائیے گا، یہی ہوتے ہیں اولیاء اللہ۔ آپ بھی اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں، آپ بھی اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں، آپ بھی اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے لیے دروازہ بند نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی لوگوں کو عام آدمی نظر آئے اور خدا کی قسم وہ اللہ کا مقرب ہو۔ خدا کی قسم میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں ہے کہ جو بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، عجب نہیں ہے کہ ان کا ایمانی حالت مجھ سے 1000 درجے بہتر ہو، کون جانتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے عقیدت و محبت سے ملنا چاہیے، ایک دوسرے کو عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ کسی کی داڑھی کی وجہ سے اس کو کم مت سمجھیے۔ کوئی درگنڈا ہے اور ایسے ویسے رہتا ہے، اس سے آپ بدگمان مت ہوئیے، اس کو آپ دین سے آشنا کیجیے۔
دین کے ساتھ جوڑیے، دین کی خدمت سے وابستہ ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی ان باتوں کو آسان کرے اور آپ کے لیے بھی آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔